أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اور اگر ہم ان کے سامنے یا ان کی طرف فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کے ساتھ مردے بات کر دیں اور تیری نبوت کی اور ہماری بات کی تصدیق کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ساری چیزوں کو زندہ کر کے اٹھائیں، ان کے سامنے ہی زندہ کر دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو ایمان لانے والے نہیں ہیں ہاں اگر اللہ چاہے تو، ان کے چاہے بغیر۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اپنی مشیت اور اپنی تکوینی نظام کے تحت ان کو مومن بنا دے، جس طرح ایک تکوینی نظام کے تحت ان کو انسان بنا دیا، اسی طرح ان کو مومن بھی بنا دے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، سمجھتے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح جس طرح ہم نے ان لوگوں کو آزادی دی ہے، اسی طرح ہم نے آزادی کا سامان بھی پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور شیطانوں میں دشمن بنا دیے، اور یہ کشاکش اور کشمکش اور یہ ستیہ زکاری کا سلسلہ یہ رہے گا جاری۔ اور یہ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، خفیہ باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، کانوں میں ڈالتے ہیں، اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے، اسلام کے خلاف، پیغمبروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سازشوں میں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو وہ بات بتاتے ہیں زخرف القول، وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بظاہر تو سچی لگتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں، جھوٹی اور خوشنما باتیں، زخرف القول، وہ بات جو ہوتی تو جھوٹی ہے لیکن بازار میں خوشنما بنا کے بیان کی جائے، اور غروراً، دھوکے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ پیغمبر کے خلاف یہ دھوکے سے اور دھونس سے اور جھوٹ سے باز نہیں آتے، بلکہ ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو اس طرح یہ نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روکنے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے آزادی کے لیے، تاکہ آزمائش میں ان کی آزمائش ہو جائے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑو اور ان کے جھوٹ کو چھوڑو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ کام ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں،
اور اسی لیے کرتے ہیں تاکہ مائل ہو جائے، متوجہ ہو جائے اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کو ان چیزوں میں دلچسپی ہوگی اور ان کے دل ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر دیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر ڈالیں، جو کمانا چاہتے ہیں، جو برائیاں اور جو گناہ کمانا چاہتے ہیں وہ کما لیں۔ افغیر اللہ، ان باتوں کے بعد بھی، اتنی مزید وضاحت اور اتنی تفصیل کے بعد بھی تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ غیر اللہ ابتغی حکما، میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی اور کا فیصلہ مانگوں اور چاہوں؟ اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے جو آ چکا ہے، تو اللہ کے فیصلے کے اوپر میں کسی اور کا فیصلہ مانگوں اور اس کو طلب کروں، چاہوں اس کو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے پاس تمہارے ہاں کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے، مفصلاً، جس میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان، یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ، یہ امتحان اور آزمائش کا مسئلہ اور یہ آزادی کا مسئلہ بھی اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور گزشتہ کتابوں میں بھی اسی طرح ہے، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والوں میں سے نہیں بنتے تھے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے، سننے والوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نہ بنو شک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات میں جو بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں اس کا تعلق بھی پہلے والی آیات سے ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، یہ نہ ماننے والے ضد۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اسی طرح الٹتے پلٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک حالت پہ نہیں رکھتے، کبھی ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت طاری۔ یہ مذبذب لوگ ہیں، یہ کبھی سچائی کو دیکھتے بھی ہیں، اس لیے کہ آزمائش کے لیے سچائی کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس چیز میں آپ امتحان لیتے ہیں اس چیز کا پہلے سے اس کو پتہ ہونا ضروری ہے کسی حد تک۔ اگر کسی کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، وہ کوئی اس میدان کا طالب علم ہی نہ ہو، کسی کو اس کی ہوا نہ لگی ہو، تو آپ اس کا ایک امتحان کیسے لیں گے؟ پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا امتحان کس چیز میں ہے، کس مضمون میں پیپر دوں گا۔ تو ان کو پتہ ہے، حق ان پہ کب واضح ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کما لم یؤمن به اول مرہ، بس انہوں نے کہا کہ ہم نے انکار کیا ہے تو اب ماننے والے نہیں ہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ انکار کیا اور کھلی دلیل آنے کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قدغن لگا دی کہ نہیں، اب تم آگے نہیں جا سکتے ہو، بس تم نے میری بات سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود تم نے میری بات ٹکرا دی، اب تمہیں یہ سزا ملے گی کہ تم آئندہ اس کی تمہیں توفیق نہیں ملے گی، تم اس توفیق سے پھر عاری ہو جاؤ گے۔ اور پھر ان کی ضد کی انتہا بتاتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں، حالانکہ یہ فرشتے اتارنے کی التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، ہمارے سامنے فرشتے کیوں نازل ہوتے؟ تو اگر فرشتے نازل بھی کیے جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور مردے ان کے سامنے بات بھی کر دیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں مردے کب زندہ ہوں گے، اور مردے زندہ ہو کر بات بھی کر لیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے زندہ کر دیں۔ یعنی آج جو انسان کی
باڈی کے بارے میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس میں یہ ہے اور یہ روابط ہے اور یہ اس کا نظام ہے اور یہ نظام دوران خون ہے اور یہ دماغ کا نظام ہے اور یہ دل کا نظام ہے اور یہ پھیپھڑوں کا نظام ہے اور یہ دوران خون کا نظام ہے اور یہ دوران انہضام کا نظام ہے اور یہ فضلات کے خارج کرنے کا سسٹم ہے. کتنے سسٹم ہیں، یہ اسکل کا سسٹم ہے، یہ کسی تو کتنے ہی نظام دنیا کے اندر انسان کا. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ہدایت تک پہنچتے ہیں. اگر اللہ نہیں چاہتا تو کسی کے سامنے مردے زندہ ہو جائے تب بھی وہ ہدایت نہیں پاتا، اگر وہ ضدی ہے تو. کیا کتنے لوگ جو مومن نہیں ہے وہ ان نظاموں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو کیا وہ مومن ہوتے ہیں؟ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ان کے سامنے ہم ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر کے، حشر کا مطلب کیا ہے؟ جمع کر دیں گے. كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، سامنے ان کو جمع کر دیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تو ایمان لانے والے نہیں، یہ اتنے ضدی لوگ ہیں، اس کی بھی کوئی تعویل کر دیں گے. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اگر ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا ان کے اوپر پھینک دیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو شاید کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا ہے، اور کبھی کہیں گے انما سکرت ابصارهم، یہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو ضد کیجیے انتہا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کی بات ہے. خود تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے بغیر اپنے ہی ارادے سے ان کو مومن بنا لے. تو پھر تو آزمائش ہی نہیں ہے. اگر استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر اسی کے لیے پرچہ لکھنا شروع کر دے تو اس کو آپ ایگزام کہیں گے، اس کو آپ امتحان کہیں گے یہ امتحان میں پاس ہوا، اور پھر اس کو نمبر بھی دیں گے. تو یہ تو امتحان میں پاس ہونا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اب اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جب مشیت یہ ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے، جو آزادی کے ساتھ کفر پہ رہنا چاہے وہ کفر پہ رہے، تو اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان پھر اس آزادی سے اس حد تک فائدہ اٹھائے کہ وہ کسی عام داعی خیر کو تو چھوڑے، وہ براہ راست پیغمبر کا بھی دشمن بن جائے. حالانکہ پیغمبر ساری انسانیت کا خیرخواہ ہوتا ہے. باقی انسانوں میں سے تو چلو یہ بات ہے کہ چلو اس کے اخلاص میں کوئی کمی ہوگی، اس کی دعوت میں کوئی نقصان ہوگا، اس کے سمجھنے میں کوئی نقصان، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن پیغمبر جس کی امت کے لیے اور انسانوں کے لیے خیرخواہی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ پیغمبروں کے دشمنی پر اتر آتے ہیں، پیغمبروں سے بھی دشمنی کرتے ہیں. اور جب دشمنی کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول نہ کریں، تو دشمنی کی کیا ضرورت ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ اس کی پیغمبروں کی دعوت قبول نہ کرنے پر اکتفا کر دے کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعوذ باللہ، تو اس سے آگے بڑھ کر وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں. یہ اس آزادی کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خیر و شر کی اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اسی خیر و شر کی لڑائی میں انسان کی آزمائش ہے. کچھ لوگوں کے ہمارے بھی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر داعی حق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری بات لوگ سمجھ لیں، اب کاش اس مخالفت سے لوگ باز آ جائے، کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ سارے لوگ سیدھی بات مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو امتحان کی بات ختم ہو جائے گی. تو میں اس طرح کے معجزوں کا انتظار اور اس طرح کی خارق عادت قسم کی مدد کا انتظار کیے بغیر اور اسی پر تکیہ کیے بغیر تمہیں آگے جانا چاہیے. اس مقابلے کے میدان میں تمہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ خیر اور شر کے اس مقابلے میں یا خیر بالکل ناپید ہو جائے گا یا شر بالکل ناپید ہو جائے گا، یا خیر کی صلاحیت انسانوں سے ختم کی جائے گی. یہ بات بھی وہ نہ سمجھے، آپ کے مخالفین یہ بات نہ سمجھے کہ کبھی ایسا موقع بھی آئے گا کہ خیر کی صلاحیت ہی لوگوں میں ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ تو شر کے علم بردار ہیں، وہ تو خیر کی صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہوگا.
کہ پوری دنیا پر شر ہی شر غالب آ جائے گا اور لوگوں کے اندر خیر کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی، یہ بات نہیں ہوگی۔ اور تم بھی یہ نہ سمجھو کہ لوگ اس طرح کے نیک ہو جائیں کہ ساری کی ساری دنیا بالکل بھلائی ہی بھلائی اور خیر ہی خیر اور نیکی ہی نیکی بن جائے اور لوگوں کے اندر سے شر کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اور شر اتنا مغلوب ہو جائے کہ وہ سر اٹھانے کے نہ رہے۔ یہ بات نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ہوئی کہ وقتی طور پر کبھی ایک مغلوب ہوگا اور دوسرا غالب ہو جائے گا، اور کبھی دوسرا مغلوب ہو جائے گا اور دوسرا غالب ہو جائے گا۔ ینالون منا وننال منہم، کبھی تمہاری باری ہوگی کبھی ان کی باری ہوگی، کبھی شر غالب آئے گا کبھی خیر غالب آئے گا۔ اور یہ شر اور خیر کا غلبہ اور مغلوب ہونا، یہ اس کشمکش کے لیے اللہ کی حکمت اور اللہ کی تکوین کے مطابق وہ ضروری سامان ہے جو آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار، جو انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس آزادی کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ شر کے نام لیوا اور یہ شر کے علم بردار یا تو بالکل نیک ہو جائے یا ان کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اور بالکل یہ دنیا سے یہ نہیں ہوگا، اور یا تم اس انتظار میں ہو کہ ہم چونکہ مخلص بھی ہیں اور درست طریقے سے اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اوپر تو نعمتوں کی اور دلائل کی اور اس طرح کی کامیابیوں کی بارشیں ہوں۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے پیغمبروں کے لیے بھی دشمن بنا دیے ہیں۔ پیغمبروں کا بھی یہ طریق رہا ہے کہ انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، معجزات بھی دی ہیں، آیات بینات بھی دیے ہیں، لیکن وہ آیات اور بینات اسی لیے نہیں ہے کہ وہ کشمکش اور لڑائی اور مقابلے کا کوئی نعم البدل بن جائے۔ وہ مقابلے کے بدل کے طور پر نہیں دیے گئے ان کو، وہ مقابلے کی جو قوت ہے اس کے بدل کے طور پر ان کو نہیں دیے گئے ہیں، وہ تو اس میدان کی تیاری کے لیے ان کو دیے گئے ہیں کہ مقابلے کا میدان تب تیار ہوگا جب کچھ دلائل یہ سامنے آ جائیں کہ بھئی یہ بات حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر حق بات کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی غیبی طور پر مدد بھی کی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہا ہے۔ انبیاء نے دستیاب وسائل کے ساتھ مسلسل استقامت کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، ان وسائل کے ساتھ مقابلہ، وہ بھی اسی گوشت پوش کے بنے ہوئے لوگ تھے۔ جس طرح دوسرے لوگ مقابلہ کرتے تھے اسی طرح پیغمبر بھی مقابلہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے نا، دوسرے لوگوں کے ساتھ تو کوئی غیبی مدد تھوڑی تھی اور وہ مقابلے کرتے رہے۔ تو ان آیات میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر یہ تمنا کرنے لگو کہ ہمارے دشمن نیست و نابود ہو جائے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چف کر کے بس سب کچھ ہو جائے، ایسے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا۔ تم سختیاں بھی جھیلو گے، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرو گے، مقابلے کے میدان میں تمہیں زخم بھی آئیں گے، تمہیں موت بھی آئے گی، اور کبھی کبھی تم مغلوب بھی ہو جاؤ گے دنیا میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزوں کی کمیاں ہوں گی، یہ چیز ہوگی۔ یہ چیز نہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس جو بھی حق بات کا نعرہ لگائے گا تو بس اس کو فرشتے اٹھا کے تخت پر بٹھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ آزمائش ہو۔ اور اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر پیغمبر کے لیے ہم نے دشمن تیار کیے ہیں اور بنا دیے ہیں، تو جو لوگ پیغمبروں کے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن کیسے نہیں بن سکتے؟ کیا پیغمبر کے دشمن تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر پر ایمان لینا اور پیغمبر کے دشمن کو دوست کہنا، یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن کیسے دوست بن سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو تم دوست سمجھتے ہو تو اس کا دشمن آپ دوست کیسے سمجھے؟ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، اور بعض لوگوں سے تو میں نے خود سنا ہے، مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں تھا، وہ سن 80 کی بات ہے، کہتے ہیں ہمارا پوری دنیا میں کوئی دشمن نہیں۔ اور جب پہلی بات میں نے سنی، میں تقریر کے لیے آنے والا تھا، جب دور سے میں نے یہ بات سنی تو پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر میں واپس ہوا، میں نے کہا باقی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ اچھا، تو یہ جو قرآن نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے کہنے کے مطابق تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، پیغمبروں کے بھی دشمن ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کے دشمن تمہارا دشمن نہیں اور اگر پیغمبروں کے دشمن تمہارے دشمن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کوئی دوسری ہے جو آپ کہنا نہیں چاہتے، جو اصل بات ہے وہ آپ کہنا نہیں چاہتے، تو سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ دشمنی نہیں کریں گے، وہ دشمنی کریں۔ جعلنا لکل نبی عدوا، پیغمبر نے دشمنی کی بات نہیں کی ہے، دشمنی کی بات تو مخالفین سے شروع ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو انبیاء کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبر نے پہلے دشمنی کی بات کی ہو، سمجھانے کی بات کی، حق بات تو کی ہے۔ اگر آپ حق بات کہنے کو بھی دشمنی سمجھتے ہیں تو پھر یہ نعرہ چھوڑ دیں، پھر آپ ظلم کے علمبردار بن جائیں، پھر سرے سے یہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو حق کا علمبردار، حق وہ جس چیز کو سمجھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سمجھتا ہے اپنے آپ کو حق کا علمبردار، کہتے ہیں میں حق کا دائی ہوں، کہ حقدار کو انصاف کا دائی ہوں، عدل کا دائی ہوں، حق کی ادائیگی کا دائی ہوں۔ تو اگر تم حق کے ادائیگی کا دائی ہو تو پھر پیغمبر کی یہ بات تمہیں، پیغمبر اس کو درست سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جو لوگ جس کو خدا سمجھتے ہیں یہ جھوٹے خدا، یہ جھوٹے ہیں، خدا صرف ایک ہے۔ تو پیغمبر نے تو یہی بات کی، حق بات کی۔ اگر آپ حق بات کہنے کو لڑائی سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لڑائی پھر تم بھی کرتے ہو، کہ تم بھی اپنے آپ کو حق کے علمبردار سمجھتے ہو۔ پیغمبروں نے لڑنے لڑانے کی بات ابتداءً نہیں کی، ابتداءً لوگوں نے کی۔ پیغمبروں نے تو حق بات کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر لوگوں نے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، لوگوں نے دشمنی شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ دشمنی کا مقابلہ آپ دوستی سے نہیں کر سکتے، آخری حد تک دشمنی کا مقابلہ دوستی سے نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اگر ناسمجھی میں تمہاری دشمنی کرنے لگے تو اگر ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کر دیں تو وہ نیک بن جائیں گے، قرآن کا کہنا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لیکن یہ دعوت کے میدان کی بات ہے۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ ایک میدان کی بات دوسری میدان میں لا کر وہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو دعوت کا میدان ہے، دعوت کے میدان میں آپ دشمنی کی باتیں نہ کریں، دعوت کے میدان میں آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، لیکن کیا لڑائی کے میدان میں آپ تلوار کا بدلہ جو ہے دعا سے دیں؟ وہ تلوار چلائے اور آپ جھولی پہ لائیں، تو یہ کیا قرآن میں ہے کہیں یا انسانیت کی کسی تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو میدان جنگ میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں اور ایک حملے کا اعلان کر دے اور دوسرا کہہ دے کہ سجدے میں گر جاؤ اور دعائیں دیتے رہو، ہاں، اور لوگوں کے پاؤں پکڑتے رہو، تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو پیغمبروں نے دعوت کے میدان سے ابتدا کی، تو ادھر سے جواب جب لڑائی کی بات میں آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پیغمبروں نے بھی تو لڑنا تھا۔ پھر لڑنے کے مقابلے میں لڑائی چھوڑنا تو لڑائی کو دفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لڑائی کو مزید بڑھانے کے لیے ہے۔ لڑائی کا علاج پر یہ ہے کہ آپ لڑیں، اور جب آپ لڑیں گے، جب وہ جھوٹ کے لیے اور ظلم کے لیے لڑے تو آپ انصاف کے لیے لڑیں۔ اگر وہ لڑنے میں کامیاب ہو تو جھوٹ کا بول اور ظلم کا بول بالا ہوگا، اگر آپ جیت گئے تو پھر حق کا بول بالا ہوگا۔ تو کیا آپ جھوٹ کو اتنی وہ وسعت دے اور اتنا اختیار اور اتنی آزادی دے سکتے ہیں کہ وہ بات بھی کرے اور لڑے بھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خود آپ جو نعوذ باللہ جھوٹ کے علمبردار بن گئے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ قتل کو اور قتال کو اور جنگ کو دفع کرنے کا بہترین طریقہ اصولی جنگ ہے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جنگ پہ آمادہ ہو اور آپ کہیں کہ میں تو جنگ نہیں کروں گا۔ ایک طرفہ جنگ بندی نہیں ہوتی۔ جنگ جو ظلم کے لیے ہو رہی ہو اس کا خاتمہ جو سب سے بہترین طریقے سے ہوتا ہے وہ حق کے لیے جنگ اور جہاد جاری رکھنے کا اور لڑائی لڑنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر حق کے لیے لڑنے والے لڑائی سے باز آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ظلم کے لیے لڑنے والے پھر میدان مار لیں گے، پھر میدان کیا؟ تو پیغمبروں نے یہ بات کی۔
اور اس کی بس تفصیلات ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طریقے سے ہم نے ہر پیغمبر کے لیے بھی دشمن بنا دیے ہیں. اور دشمن کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، انسوں کے شیطان، انسانوں کے شیطان بھی اور جنات کے شیطان بھی. شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے. اصل لڑائی تو حقیقت میں شیطان اور انسان کی ہے، لیکن کچھ انسان اس لڑائی میں شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں. تو شیطان نے وہ لڑائی جو شیطان اور انسان کے درمیان تھی، شیطان نے اپنی سازش اور اپنے مکر و فریب کے ذریعے وہ لڑائی انسان کے گھر لے آئے. اور یہ بھی ایک شخص کی بہت بڑی یا ایک فریق کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے لڑائی کسی دوسرے فریق کے گھر میں لے آئے. لڑائی اس کی ہو اور خود جس فریق سے وہ لڑ رہا ہو اسی کے گھر میں دو فریق پیدا کر کے اپنے لڑائی ادھر پہ لڑے. تو شیطان نے تو یہ کام کر دیا. شیطان حقیقت میں انسان کا دشمن تھا، اور انسانوں میں سے اس نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے کہ جو انسانوں کے لیے، انسانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف انسانوں سے ہی لڑتے رہے، اور کام شیطان کا بن رہا تھا. اور یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، اشارات کا تبادلہ. یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو آج کل جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میڈیا میں باقاعدہ شیاطین الانس ایک دوسرے کو باقاعدہ پیغامات، ہمارے لیے تو وہ خبریں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو تب سے ہم تو نہیں جانتے کہ اس میں کیا بات پوشیدہ ہے. ہمارے لیے تو ان کے بلیٹن، ان کی خبروں کے اور ان کے دوسرے، یہ تو ہمارے لیے خبریں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہم تو اس میں سے وہی چیز سمجھتے ہیں جو بظاہر. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس میں اپنے اشارات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے. یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو نوٹوں پر کبھی دجال کی ایک آنکھ آپ کو نظر آتی، کبھی کبھی کسی چیز پر دجال کی ایک آنکھ آپ کو نظر آتی ہے، یہ اشارات ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے. لیکن یہ جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوتی ہے اور جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ ایک دوسرے کو کچھ پیغامات دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں تک ہیں، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. عام لوگوں کے لیے وہ بس ایک عام چیز ہے. یوحی، وحی کا معنی ہے کہ ایک ایسا خفیہ اشارہ جس کو دوسرا نہ سمجھ سکے. وہی آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کے اشارے کو خفیہ پیغام رسانی. وحی کا معنی ہے خفیہ پیغام رسانی. یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے جنات اور انسان ایک دوسرے کو، جنات انسانوں کو بھی پہنچاتے ہیں اور انسانوں میں سے کچھ انسان دوسرے انسانوں کو بھی پہنچاتے ہیں، خفیہ پیغامات پہنچاتے ہیں. اور ان خفیہ پیغامات میں کیا ہوتا ہے؟ زخرف القول، جھوٹی باتیں، سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. جتنے بھی ہم نے سن شعور سے لے کر آج تک جتنی بھی چیزیں ہم سنتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے سب تو جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا. اور جھوٹ پر مبنی اور دھوکے پر مبنی چیزیں، اور اس پر بڑے بڑے فیصلے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں پر قبضے کرتے ہیں. زخرف القول، اور اس میں غروراً ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کیا CIA والے نے ٹونی بلیئر کو دھوکہ نہیں دیا؟ اور ٹونی بلیئر کے خلاف وہاں پہ لوگوں نے وہ نہیں کیے، مظاہرے نہیں کیے، اور اس نے معافی نہیں مانگی لوگوں سے، تو وہ تو ان کا ساتھی نہیں تھا، ان کا ساتھی تھا. زخرف القول غرورا. تو یہ شیاطین الانس والجن صرف مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے، خود ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ان کا نظام ہی دھوکے پر ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ اس طرح نہ کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، اس لیے کہ آزمائش ہے. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ ذہن سے اور دماغ سے کام لیتے، تم بھی دماغ سے کام لو. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. وہ جھوٹ کے لیے لڑتے ہیں، تم سچ کے لیے لڑو. وہ جھوٹ کے علم بردار ہے، تم سچ کے علم بردار ہو. وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید نہیں رکھتے، تم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھتے ہو. وہ اخلاق کے اور
اس کے قائل نہیں، کسی حیا اور کسی اس طرح کے حقوق کے قائل نہیں، تم اس کے بھی قائل ہو، تو اگر وہ نہیں پیچھے ہٹتے تم کیوں پیچھے ہٹو؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑو ان کو اور ان کے جھوٹ کو، تمہارا ان سے جھوٹ کا مقابلہ ہے، حق اور جھوٹ کا مقابلہ ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو بھی چھوڑو اور ان کے جھوٹ کی بھی چھوڑو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تم اس طرح کے جھوٹ، تم جب اسلام کے علمبردار ہو، تم اس طرح جھوٹ اور دھوکے اور خیانت کی باتیں نہ کرو، ان سے نہ سیکھو، یہ ان کا طریقہ ہے، تمہارا طریقہ نہیں ہے، تمہارا طریقہ ان سے الگ ہے، تمہارا اپنا طریقہ ہے، تمہارے اپنے معلم ہے، تمہاری اپنی کتاب ہے، تمہارے اپنے اساتذہ ہے، تمہارے اپنے آئیڈیل ہیں، تم پیغمبروں سے سیکھتے رہو، اللہ سے قرآن سے سیکھتے رہو، صلحاء سے سیکھتے رہو، تم ان سے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اس طرح کی جھوٹیں، اس طرح کے دھوکے کی باتیں، غروراً، دھوکا، غرور عربی میں غرور کا معنی ہے دھوکا، اردو کا غرور الگ ہے، دھوکا، تو دھوکے میں وہ خود پڑے ہوئے، ان سے تم ان سے دھوکے شروع کے، یہ افتراء، یہ جھوٹ، یہ چیزیں ان سے نہ سیکھو۔ اور فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کا معنی یہ ہے کہ ان کو کھیلنے دو، ان کو کرنے دو، یہ تمنا نہ کرو کہ کاش ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائے۔ یہ کشاکش، یہ کشمکش، یہ لڑائی، یہ مقابلہ، یہ ستیہ زکاری، یہ اسی طرح تو رہے گی کہ وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں گے اور ان کے اپنے اسباب ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، اور تم اپنے طریقے کے مطابق، تم اپنے ایک منزل کی طرف جا رہے ہو اپنے طریقے کے مطابق، اور وہ اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں اپنے طریقے کے مطابق، تم ان سے نہ منزل سیکھو نہ ان سے طریقہ سیکھو۔ ذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑو۔ اب چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر مقابلہ نہ کرو، نہیں، وہ تو دوسری بات ہے، یہ تو دعوت کا میدان ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ دعوت کے میدان اور جنگ کے میدان کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، یہ ہے نا۔ باقی آج کی بات ایک اور ہے، اس بات میں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔